بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 شعبان بروز اتوار، ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج بخشش، رحمت اور تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ آج کے دن رب تعالی سے مانگو، رب خالی نہیں لوٹائے گا۔ گناہوں کی معافی کا یہ سنہری موقع ہے۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اپنی رحمت بارش کی طرح برسائیں گے۔ آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ سوئے ہوئے نصیب جگانے کا دن ہے۔ قسمت کے بند تالے کھلوانے کا دن ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی آپ مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ فوراً ملے گا۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ اور آج جو شخص اس وظیفے کو سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھ لے تو شب برات سے پہلے پہلے اللہ اس کی حالات بدل دیتا ہے۔ رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، اور وہ دعائیں جن سے دل تھک چکا تھا رب اپنے کرم سے پوری فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں کہانی نہیں، یہ شعبان کی برکتوں کا وعدہ ہے۔ دل میں شک ہے تو کوئی بات نہیں، بے شک آزما لو۔ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ غفلت سے نکلنے کا، پلٹ کر اللہ کی طرف آنے کا اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، بگڑے حالات کو سنوارتا ہے اور نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ آج 12 شعبان اتوار کے دن اگر کوئی بندہ اخلاص دل، مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو رب کریم اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ آج کا دن مانگنے کے لیے ہے، آج کا دن اپنے رب کو منانے کے لیے ہے، آج کا دن یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، اللہ اس کے لیے کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اس کے جسم اور روح دونوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ جو اولاد کی پریشانی میں ہے، اللہ اسے اولاد عطا فرماتا ہے۔ جو رشتوں کی رکاوٹوں میں پھنسا ہوا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رحمت تیز ہو جاتی ہے اور فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ آج اگر آپ نے 12 شعبان کے اس بابرکت اتوار کے دن کسی بھی وقت اللہ کو پکار لیا، اس کا نام دل سے لے لیا، آنکھوں میں نمی اور دل میں یقین کے ساتھ دعا مانگی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا، تو بعید نہیں کہ اللہ کے غیب کے خزانے آپ پر کھل جائیں، کیونکہ وہ رب جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جس کی قدرت میں زمین و آسمان ہیں، وہ جسے چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بے حساب فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، 12 شعبان کا یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ گھڑیاں بار بار نہیں ملتی، اس لیے خدا را اس دن کو غفلت، لاپرواہی اور دنیاوی مصروفیات میں ضائع مت کیجیے گا۔ آج اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، آج اس کے حضور رو لیں، آج اپنی وہ حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ دیں جو آپ کو ناممکن نظر آتی ہیں۔
یقین رکھیے شعبان کے مہینے کی برکت اور آج اتوار کے دن کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ فیصلے فرما سکتا ہے جو آپ کی سوچ، عقل اور اندازوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہوں، آپ انڈیا میں رہتے ہوں، سعودی عرب میں ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 12 شعبان بروز اتوار کا دن آ جائے تو یاد رکھیں یہ دن عام دن نہیں ہے۔ یہ دن غفلت پہ گزارنے کے لیے نہیں بلکہ سب کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دن ہے۔ اس دن آپ نے دنیا جہاں کی مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اس خاص وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، چاہے آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اس عمل کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے اور نہ جگہ کی کوئی پابندی۔ آپ دکان پر ہوں تو دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہوں تو دفتر میں، کاروبار میں ہوں تو وہیں، سفر میں ہوں تو سفر کے دوران، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خدا را آج کے دن یہ عمل ہرگز مت چھوڑیے گا، کیونکہ وقت کی نزاکت بہت زیادہ ہے اور یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آئیے محترم ناظرین، اب ہم اس بابرکت اور قیمتی عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی مجرب وظائف، روح کو ہلا دینے والے اعمال اور نصیب بدلنے والی باتیں میں آپ کے ساتھ روزانہ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب آئیے اصل عمل کی طرف۔ آج 12 شعبان اتوار کے دن آپ نے سب کام چھوڑ کر کسی بھی نماز کے بعد جب بھی جہاں بھی وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگرچہ تمام درودوں میں برکت ہے، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت، رحمت اور قبولیت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر دل کی حاجت جدا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے راتوں کو روتا ہے، کوئی تنگ دستی اور لاچاری میں گھرا ہوا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار اچانک ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر سکون نہیں رہا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اسے دل میں واضح کر لیں اور یہ ہرگز مت سوچئے کہ یہ کام کیسے ہوگا، راستہ کہاں سے بنے گا، سبب کون بنے گا۔ ہر کام رب کرائے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات پاک پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھیں۔ یقین جانیے یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا آخری حل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
یاد رکھیے جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کیجئے کہ گویا دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ کے ارد گرد کی ہر آواز خاموش ہو گئی ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر نہایت ادب، عاجزی اور محبت کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ پڑھا گیا عمل دل پر بھی اترتا ہے اور رب کی بارگاہ میں بھی جلد قبولیت پاتا ہے۔ اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر مشتمل ایک نہایت طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا باسطو یا رزاقو ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے وہ عظیم نام ہیں جن میں غیب کی طاقت پوشیدہ ہے۔ جب کوئی بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو ہر وہ گرہ کھول دیتا ہے جو برسوں سے بند چلی آ رہی ہوتی ہے۔ رزق کی رکاوٹ ہو، قسمت کی بندش ہو، نظر بد ہو، جادو کے اثرات ہوں یا جنات کی کوئی خفیہ پریشانی، اللہ کے حکم سے سب کچھ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا باسطو کا مطلب ہے اے وہ ذات جو غیبی خزانوں کو پھیلا دیتی ہے۔ یہ رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ خلوص کے ساتھ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جب یا باسطو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو رزق، دولت اور آسانیوں کا غیبی نظام خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ ان دونوں ناموں کو اکٹھا کر کے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کے لیے غیب سے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اب ذرا دھیان سے طریقہ ملاحظہ کیجئے۔ یا باسطو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یا باسطو یا رزاقو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آتی ہے جیسے سیلاب آتا ہے، اس گھر کی تنگی خوشحالی میں بدل جاتی ہے، اس گھر کا بچہ اللہ کے فضل سے مضبوط اور خوددار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں وسعت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور معجزات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو دل، جمعی، یقین، مکمل توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ جب رب عطا کرتا ہے تو کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا باسطو یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے صفاتی نام یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ایسا عظیم صفاتی نام ہے کہ جیسے ہی بندہ اسے پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، رب کریم کی رحمت اس کے اوپر چھا جاتی ہے، اور جس بندے پر اللہ ایک بار نظر رحمت فرمائے اسے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، اسے کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آج آپ نے بالخصوص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ اثر زیادہ ہو۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یا رحمان پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہونے لگتی ہے، ہر وہ چیز جو دل میں خیال آتی ہے، رزق، دولت، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑا گھر، نرینہ اولاد آج آپ کے سامنے کھلنے لگتی ہے۔ بس نیت صاف رکھیں اور دل سے مانگیں، یہی وظیفہ آپ کی نسلوں کو بھی رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ تیسرا وظائف، اور جتنا بھی ہو سکے ماہ شعبان میں آپ سورہ کوثر کا ورد جاری رکھیں اور استغفار کا ورد بے شمار کریں، کیونکہ ماہ شعبان کی 15ویں رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اور ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔
اگر آپ اپنی قسمت کے بند دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، استغفار کا ورد کریں اور نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ شب بارات کی رات اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے مانگنے والے بندوں کو کبھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی تقدیر کے لیے کیا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ دنیاوی کاموں میں مصروف رہ کر اپنے نصیبوں کو اور سلانا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے سوئے ہوئے نصیبوں کو جگانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سارے اعمال کرنے کے بعد پھر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔